جہاں چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زنا زادہ تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا تھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام معبود سے 12 سالت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کی بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ جب آگ با حکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون کون سے واقعات پیش آئے۔ یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، چپکیلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے کیوں منع فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نمرود کا انجام بھی بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، نمرود بڑے تنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ولدوز زنا تھا اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا، جیسے نمرود پیدا ہوا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہو اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحب ایمان تھے، جبکہ نمرود اور بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کا تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا، پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تب ہی میں تم کو خلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دربار میں اعلان فرمایا دیا، تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں اور وہ واحد لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے آپ کو دربار سے باہر نکال دیا، ایک دانہ بھی نہ دیا۔ آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جان بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ بھی آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکل آئے اور اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدا واحد لا شریک کی توحید کا پرستار کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کی کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو دربار میں بلا دیا اور مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسی وقت 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلایا، ایک کو سزائے موت دی اور دوسرے کو رہائی دی۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی غامر آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا، اس لیے آپ نے اس کے سامنے دوسری بہت سی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح پا کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واضح اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کی ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اے محبوب،
کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اس سے بچائی ہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ وہ میرا رب ہے کہ جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا جلاتا اور مارتا تو میں بھی ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوندی کی توحید کی اعلان پر پہاڑ کی طرف قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے غائب ہو گئے، اس کے ظلم و جبر سے مرغوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ کے پائے عزم اور استقلال میں بال برابر لغزش نہ آئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ اس برہم نے آپ پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تھا تاکہ شاہی رعب و دبا دیکھ کر آپ علیہ السلام کو مرغوب کیا جائے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرے کا چیلنج قبول فرمایا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا رہ گیا اور خاموش ہو گیا اور بڑے دربار میں اسے کلمہ حق کی تجلی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت کا پرچم بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عید کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے، چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلاڑا لے کر بدخانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں میں تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے دیوتا کے ہیکل میں چلے گئے۔ قوم کا سب سے مقدس دیوتا باطل ہداؤں کا سردار مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں موجود پتھر اور لکڑی سے بنائے گئے دیوتاؤں کے سامنے پھل کھانوں اور مٹھائیوں کے ہان رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں نے چڑھاوے کے طور پر نظر کیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سب تمہارے لیے رکھا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری بات کیوں نہیں سنتے، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے ان کو توڑ دیا، لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا۔ اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کے واپسی کا وقت ہوا، انہوں نے اپنے بدخانے میں حشر کا منظر دیکھا کہ ان کی خداؤں کے حشر نشر نے ان کی پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو نہیں دیکھا گیا تو کیوں کر کسی کو سزا دی جائے۔ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا، نمرود سے کہا یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہ دوں گا، ضرورت ہے کہ اس کو گرفتار کر کے برسر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ دربار لوگوں سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رعب اور وقار کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے اور شاہی پروٹوکول کا نظر انداز کرتے ہوئے نمرود کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک نوجوان ابراہیم علیہ السلام کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ ایسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت سے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر اونچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98-65۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ رد عمل جہاں صاحب اقتدار لوگوں اور خود نمرود پر بجلی بن کر گرا، وہیں اس عمل سے عوام الناس کے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت اور حوصلے کی داغ پیٹ گئی۔ مذہبی بیشماؤں نے پوچھا، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کی دیوان ہم کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہتھوڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے، اس سے پوچھ لو کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔
بیچاری ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا کر بولے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے یہ پتھر کی مورتیاں بولتی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بولتے نہیں، حرکت نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو تم ان سے نفع پہنچانے کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان ہونے کا اندیشہ کیوں کرتے ہو؟ تم پر افسوس ہے کہ تم کائنات کے مالک اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پوجتے ہو۔ کیا تم عقل و شعور نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر بت پرستوں کے عقائد پر ایسی کاری ضرب تھی کہ نمرود نے اپنے خود ساختہ خدا کو زمین بوس ہوتے دیکھ لیا۔ نمرود چلاک آدمی تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، تم اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ تو ان مقدس بتوں کو معبود ماننے سے کیوں منکر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی تنہا مالک ہیں، ہم سب اسی کی مخلوق ہیں، پتھروں سے بنائے ہوئے خدا نہیں ہے، یہ تو اپنی سلامتی اور حفاظت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ پرستش کے لائق وہ ہستی ہے جو کسی قسم کے احتیاج نہیں رکھتی۔ یہ سن کر نمرود بولا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب موت اور حیات پر قادر ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے قبضے قدرت میں بھی ہے۔ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا جان بخشی کر دی اور دربار میں موجود ایک شخص کی گردن مار دینے کا حکم ثابت کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے، سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ مذہبی پیشواؤں اور بادشاہ کی عقائد کی تقریب نے ایوانی نمرود میں درانے ڈال دی۔ ارباب اختیار نے شور بلند کیا کہ ابراہیم ہمارے دیوتاؤں کی توہین کا مرتکب ہوا ہے اور باپ دادا کے مذہب کو جھٹلاتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیوں جمع کرنے کے لیے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑا تھا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گھٹا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی، جب کہ لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھود دی گئی، لکڑیوں کی اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ جائب القصص علماء عبد الوحید بن محمد مفتی صفحہ نمبر 27 میں نمرود نے ان کو گرفتار کر کے ایک لوہے والے تندور میں بند کر دیا اور پھر اس میں آگ جلوا کر دی۔ کافی دیر کے بعد انہیں برآمد کیا تو وہ جیسے کہ تیسے تھے۔ نمرود نے حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں بند کر دیا جائے، ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک اور روایت کی بنیاد پر 40 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 سال قید میں رکھا اور اس دوران انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے بامقام کوثر جو کوفہ میں ایک 4 دیواری تعمیر کروائی، اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواریں مکمل ہو گئیں تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی طرح جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے، چنانچہ اسے لکڑیوں سے پورا کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 دیواری 1 ماہ میں پوری کی گئی اور چاروں طرف وہ چلنے لگی، اس کے شعلے بھڑکنے تو انہوں نے میلوں کو یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، کوئی پرندہ فضا بالا تک اس کے اوپر سے نہ گزر سکتا تھا۔ تیسری میں ہے کہ آگ کو بھڑکنے میں 2 سال لگ گئے تھے۔ اس میں یہ بھی کہ 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں۔ آگ تو روشن کر دی گئی تھی، لیکن اب کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا۔ لوگ اس تردد اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں ایک ترکیب پیش کی اور بنانے کی ترقی بتائی۔ جب منجیق تیار ہو گئی تو اس نے اس میں پہلے ایک بڑے پتھر کو رکھ کر پھینک دیا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجیق ٹھیک بن گئی اور ایک کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور گلے میں بھی توکے آہن ڈالا گیا، پھر منجیق میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دوران میں آسمان کے معزز فرشتے
فرشتے برگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالک روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نظر آتش کیا جا رہا ہے، ہمارے مالک ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دے دیں۔ حکم ہوا جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر دے تو بے شک ان کی امداد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین تھے۔ فرشتے نے کہا آپ کہیں ہم آندھی کے ذریعے اس آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا، اس نے بھی کہا اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا ضرورت نہیں۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیک میں رکھ کر پھینک دیا گیا۔ وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا اے ابراہیم آپ کو کوئی حاجت ہے؟ فرمایا بے شک ہے لیکن تم میں سے نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگے آگ درمیان وارد ہوئے۔ فرمان باری تعالیٰ آگ کو پہنچا چکا تھا کہ آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو کر جا کر آگ گلزار بنی۔ پھولوں کی کثرت ہوئی، اس کے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمہ جاری ہو گیا۔ گلاب اور نرگس کے پھول کھل گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً بیلول کا ایک درخت بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ آب جاری ہوا اور ارد گرد پھولوں کے درخت نما ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے کو جلنے سے روک دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے کو جو جلنے سے رہ گئی تھی اسے جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا۔ اس سے بڑے بڑے درخت پیدا ہو گئے جن میں تازہ پھل لگنے لگے۔ اسی دوران میں نمرود نے اپنے مینار پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو نگاہ کی تو انہیں جنت نما گلزار میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ اسے خیال تھا کہ وہ جل بن کر راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب اس نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بہت حیران ہوا اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کو یہ آگ نے نہیں جلا سکی اور آپ صحیح سالم برآمد ہو گئے تو لازماً میرے لیے اور زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ منجنی کے ذریعے ابراہیم پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ وہ بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ وہ پتھر باروایت صفحہ نمبر 88 ایک مقام پر ہوا میں جمع ہو گئے اور بحکم خدا بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حکم کے علاوہ جو گلزار بننا ہوا تھا، جس قدر بھی آگ اس طویل 4 دیواریوں میں تھی، سب ختم ہو گئی۔ دنیا میں سب سے پہلے جو منجنی بنائی گئی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ منجنی مقام کوسہ میں جو کوفہ کے ایک گاؤں کنزار میں واقع ہے شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ انہوں نے حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجیک میں رکھا تو ان کا چچا آزر جو حکومت نمرود کا وزیر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے رخ مبارک پر ایک تماشا مار کر کہا اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جا اور نمرود کی ہدایت کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے ہدایت اس کی تسلیم کی جائے گی اور اسی کی تسلیم شدہ ہے، یہ نہ خدا ہے نہ اس کی ہدایت مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور آگ میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا اور اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اسی وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلادھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی
سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کے رفتار تھا، اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا۔ اس نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اختر یعنی پریشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا۔ اس روز آگ سے تپش اور گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ گلو گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل گلزار میں مطمئن دیکھا تو پکارا: اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا، بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی طرح ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 حکمیں ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے۔ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا، اور نمرود کی بیٹی بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھی۔ نمرود کی بیٹی کی ایمان لانے کے متعلق علامہ عبدالوحید بن محمد لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی بڑی زہریک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اس سے مینار پر جانے کی اجازت دی جائے، جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالت دیکھی۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ گلزار بن گئی اور تخت ان کے لیے لایا گیا۔ اس نے بے ساختہ آواز دی: اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالت کیوں کر پیدا ہوئی؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا: کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا: تو کلمہ پڑھ لے تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی تو آگ نے اس کے جسم کے کسی حصے کو نقصان نہ پہنچایا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کی ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ضد کی اور ٹھہر آیا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اس کو سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹکا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں مہر ٹھوک دیں۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر خداوند نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی زارا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ چنانچہ انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی جو کہ سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ کتورہ بیوی سے تھا، اور پھر خدا نے اسے یہ عزت دی کہ اس کے سلسلے رحم میں بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔ بے شک یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ جو بھی اس کی آغوش میں آ گیا اس کا حسن ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو
اچھی لگی ہوگی، سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔